Anniversary of the Sardar Mohammad Ibrahim Khan, Prince Kalam Islamabad NTC by the Azad Kashmir People's Party. How the anniversary is going on. Today, Friday, 1st of August, Islamabad. اور وہ شخص جس کے افواج نے اور اس نے ریاست پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا جو فارمولا دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جناب حاجی صاحب آپ نے بھی اسمبلی سے جس سطح کی قرارداد منظور کی ہے، ہم لوگوں کو اسی خطوط پہ جا کر ان کے ساتھ بات چیت رکھنی ہوگی، ان کو سننا ہوگا، ان کو ایڈریس کرنا ہوگا، تاکہ ہمارا مستقبل پاکستان ہے، ہم پاکستانی ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے عوام ہیں، وہ لوگ ہیں، اور جو فورسز کے لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ کر مارے جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے ہمارے کشمیر میں۔ ایسا تو ہم خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آزاد کشمیر میں ایسا ہوگا، اور یہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کس طرح ہوا، یہ بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ اور میں اپنی جو اکابرین ہیں اور جو سیاسی لوگ ہیں، جو قیادت ہے، جو آزاد کشمیر اسمبلی کے لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ایسا اگر ہو رہا ہے تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، کیونکہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان ہماری محبت ہے، پاکستان ہماری منزل ہے، اور یہ ایسی نفرت پیدا کی جا رہی ہے کہ جو صدیوں نہیں ختم ہوگی، اور آپ وہ عام لوگ، معصوم لوگ ہیں جو اس جدوجہد میں، جو اس کام میں ڈھونس دیے گئے ہیں، اور کوئی ایسی ایک دفعہ میری والدہ کو اور والد صاحب کو بلایا رہاڑا میں، تو وہاں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں نہیں زمین لیتے جن صاحب؟ پھر کہا خود ہی جن صاحب میں آپ کو زمین نہیں دوں گا، میں تو اپنے بھانجوں کو دوں گا، اگر دیری ہوئی تو ان کو دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا۔ سیدھے آدمی تھے، بڑے محبت کرنے والے، بڑے اخلاص والے۔ کچھ لیڈر ہوتے ہیں جن کی زندگی کچھ اور نہج کے اوپر ہوتی ہے۔ اوائل عمری کے اندر 1915 میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ایک برطانوی سامراج سے ایک جا کے جو کشمیری مہاراجا ہری سنگھ، اس سے جا کے ٹکر لے گئے اور کچھ بغاوت کا اعلان کیا۔ معمولی بات نہیں تھی، بڑے بہادر آدمی تھے، اور بتایا کرتے تھے کہ جب میں جاتا تھا تو میں نے خاکی تھا اپنا بشرٹ پہنی ہوتی تھی، تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں کام کیا کہ وہ ایک بچہ تھا، اور اس نے میرے جب میں جہاں سے گزرا تو اس نے پیر کی وہاں سے جو مٹی تھی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالا۔ تو یہ جو محبت تھی، سردار صاحب کا جو رتبہ تھا، وہ لوگوں کے دلوں میں تھا۔ میں ہمیشہ سے سردار صاحب کو بہت ایک ایسے آئیکونک فگر کے طور پر دیکھتا رہا، اور پھر جب بڑا ہوا رشتہ داری اپنی جگہ تھی۔ ایک دفعہ بے نظیر صاحبہ نے، سردار یعقوب صاحب، بے نظیر صاحبہ نے کہا سردار صاحب کو کہ کہیں کسی محفل میں ملاقات ہوئی، اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ سردار صاحب آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ جن صاحب کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے؟ انہوں نے کہا ضروری نہیں ہے ہر بات آپ کو بتائی جائے۔ تو وہ اپنی طرز کے آدمی تھے۔ خالد بھائی بھی اللہ بخشے بڑے اصول والے آدمی تھے۔ آج کل کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ الحاق 36 روز قبل الہار نے پاکستان کر دیا، اپنے گھر کے اوپر بات کر کے، اور لوگوں کو کہا کہ جناب یہ پاکستان ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے نعرہ بلند کیا، اور بڑی بات تھی سردار صاحب کے اندر جو سپارک تھا، جو ایک شعلہ تھا، اور جو کنونسڈ تھے۔ پھر ان کے پیچھے تعلیم تھی۔ لنکن ان کے ساتھ انہوں نے جا کے پڑھائی کی، اپنی لندن یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم جو ہے
وہ یہاں کشمیر کے اندر ہی حاصل کی. اس کے بعد ایک آدمی چاہتا تھا کہ میں کچھ کروں. وہ کہیں جاتے تو بڑی دنیا میں کسی جگہ سیٹل ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے انتخاب اپنی دھرتی ماتا کی، وفا کی، وفادار آدمی تھے. یہ بات ماننے والی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو وفا کرتا ہے خالی تو کل کے بجائے نا کیا فائدہ ہے کہ سردار صاحب کی بات ہے اور خالی بھی نہ بولے. تو وہ جو وفا ہوتی ہے وہ کسی بھی شخص کے اندر، دیکھیں نا نمال غنیمت میں کشور کشائے، پھر مری میں آ کے ایک طرح سے انہوں نے ہتھیار لوگوں سے جمع کروائے اور جہاد کا اعلان کیا. ایک آدمی جو برطانیہ سے پڑھ کر آ رہا ہے اور اندر سے اس کا ذہن جہادی ہے، بہت بڑی بات. سدن قبیلے سے تعلق ہونا، رگ رگ کے اندر بغاوت کے جذبات ہونا، اور بغاوت اپنے وطن کے لیے، اپنے قوم کے مستقبل کے لیے. ہمیشہ میں نے ان کی بہت ساری جگہوں کے اوپر کھل کے سپورٹ کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ جائز ہیں. کئی ان کے اندر مطالبات، اور اس کی وجہ کوئی پاکستان نہیں ہے. پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. میں نے یہ اپنی ایک اینک ایک بھائی کو تو دے دی، اور کہ آپ نے فلانا شخص کو حسن صاحب کو پہنچانے کی، لیکن انہوں نے نہیں پہنچائی تو قصور تو پھر میرا نہ ہوا. پاکستان نے جو پیسے دیے وہ لوگوں تک نہ پہنچ پائے، جو بھی وجوہات ہیں وہ بیڈ گورننس ہے. کیونکہ ابھی حالیہ جو لاسٹ کو کمانڈرز کانفرنس ہوئی جولائی کے اندر، اس کے اندر گورننس کے اوپر بات کی گئی، اور یہ باقاعدہ ان کے بیانیے کے اندر شامل ہے. اس لیے گورننس کے ایشو کو عوام کے جہاں ریکوائرمنٹ تھی، واقعی عوام کی مشکلات تھی، عوام تک ان کا پیسہ نہیں پہنچا، عوام تک ان کے حقوق نہیں پہنچے. میں چھوٹی سی ادارہ شماریات پاکستان کی رپورٹ آپ کو پیش کر دوں کہ 46% اسکولوں کے اندر ٹوائلٹ نہیں. اب 46% ٹوائلٹ نہ ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے. 50% سے ایسے زیادہ اسکول موجود ہیں جن کی باؤنڈری وال نہیں ہے. 50% سے ایسے زیادہ ہیں جن کے پاس پانی اور بجلی موجود نہیں ہے. یہ ادارہ شماریات کا ذکر کر رہا ہوں، میں اپنا ذکر نہیں کرتا. اس لیے گزارشات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے سردار قیوم صاحب کے لیے اور سردار ابراہیم خان صاحب کے لیے جب کچھ منفی ریمارکس آئے تو میں پہلی دفعہ پھٹ پڑا، کیونکہ میرا خون ہے، میرا رشتہ ہے، نہ صرف خون کا رشتہ ہے بلکہ نظریات کا رشتہ ہے. میں ان کی نظریاتی فالوورز میں سے ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سردار صاحب کا کوئی نام برائی ملے گا اور ہم اس کو پھر چھوڑیں گے؟ میں اور میری تحریک جوانان جو اس ٹائم پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، چاند کا نشان ہے ہمارا، ہم سردار صاحب کے لیے ہر جگہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے رشتے دار ہیں، اس لیے کہ میں ان کا نظریاتی سپاہی ہوں. میرے والد حمید کو بہت محبت کرتے تھے اور سردار صاحب کو سر کہہ کے پکارتے تھے. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں آپ مجھے، لیکن وہ ان کو بہت عزت اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ہیرو ہیں، یہ وہ ہیں جن کو ہم کبھی سمجھتے تھے. کیا وہ صرف مذہب تھا؟ کیا وہ صرف جو ایک رشتہ ہے یقینی طور پر ڈومیننٹ ہے وہ ہمارا اور پاکستان کے ساتھ وہ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اس قرارداد کا اگر آپ متن پڑھیں تو وہ آپ کو بہت ساری چیز اور بہت ساری دور اندیشی آپ کو بتاتی ہے. وہ قرارداد کا متن ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی جغرافیائی خیریت، اس کی 80% مسلمان آبادی، اس کے دریاؤں کی قدرتی گزرگاہ پاکستان کی جانب اور جغرافیائی خیریت کے ساتھ ہمارے تہذیب و تمدن کے رشتے پاکستان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو الحاق ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ بنیاد ہے جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی تحریک، اسی قرارداد کی بنیاد کے اوپر آپ یونائٹڈ نیشنز میں واپس گئے، اور یونائٹڈ نیشنز میں جب آپ چاہتے ہیں تو مہاراجہ کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخ محمد عبداللہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں مہاراجہ کی حکومت کا نمائندہ ہوں. سردار محمد ابراہیم خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے نمائندہ ہیں اور میں ایک آزاد باغی انقلابی حکومت کا صدر ہوں جو اپنے لوگوں کی بڑے آدمی ہیں. آپ سے بڑا ہمارے قبیلے میں کوئی آدمی نہیں رہا، بڑے جتنے بھی تھے وہ چند بسے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری کا بھرپور طریقے سے وہ جو
करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, क्योंकि हमारा रब जल रहा है, हमारा कश्मीर जल रहा है और हमारे सिर्फ नारे लग रहे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी 23 दिन पहले पाकिस्तानी से पहले पाकिस्तानी हैं। कोई पाकिस्तान का बंदा हमें ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, ये कश्मीरी हैं। कश्मीरी जरूर हैं लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने उसी बात ये बात तय कर दी थी कि हमने अगर ये रायशुमारी होती है और ये इसका फैसला करना है तो हम लोगों ने पाकिस्तान को साथ देना है। और उसकी कमिटमेंट जनाब उनके बेटे खालिद इब्राहिम खान साहब ने की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 53 का MLA हैं, उनमें से सिर्फ आजी याकूब साहब और सरदार हसन इब्राहिम साहब यहाँ बैठे हैं। अगर वो यहाँ होते तो उनको बरमला हम ये बताते कि ये घर की आग लगाई आप लोगों ने है, इस जो आग लगी हुई है इसको बचाने का कोई जरिया बनाए। मैं फट रहा हूँ, हम जल रहे हैं, अगर मेरी भी कुर्बानी आप लोगों को चाहिए, आपको जाने के लिए वहाँ कोई मसला है तो हम जैसे लोगों को, मुजाहिदों को अपने साथ ले जाएं, उनसे बात करेंगे। वो हमारे अपने लोग हैं, वो क्यों मर रहे हैं, कितना बड़ा जुल्म है। मैं आप जनाब हाजी साहब आपसे गुजारिश करूंगा, आप हमारे बड़े हैं, आपसे बड़ा हमारा कोई नहीं है। हसन साहब आपसे छोटे हैं, उनकी सियासी जो तजर्बा है वो कम है, आप लोग उनको साथ ले जाकर इस आग को बचाएं। मैं इसी पे खत्म करता हूँ। अल्लाह हम सबका आमीन और नासिर हो। Ex-Prime Minister Sardar Yaqub speaking the anniversary of the Sardar Mohammad Ibrahim Khan Sahab and regarding position of the Azad Kashmir. सरदार इब्राहिम अपनी जगह तो गाज़ी मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह जो उस वक़्त से लेकर आज तक और आने वाली नस्लों तक वो पूरे पाकिस्तान और पूरे एशिया, पूरी दुनिया के, और यहाँ UN में मैं भी गया अल्लाह की तरफ से OIC में गए और पता चला कि गाज़ी मिल्लत वाक़ई, और मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये जो गाज़ी मिल्लत थे, आज हम उनको हकीकत पेश करने के लिए हाजिर हुए। मैं कहता हूँ कि रब कायनात 1000 दफ़ा गाज़ी मिल्लत को जब नसीब करे, जिनकी मेहरबानियों से, जिनकी सोच से आज हम आज़ाद हैं। और अगर यही सोचती गाज़ी मिल्लत तो ये आने वाली नस्लें कमी कोताही तो ये सब होती रहती है। हम भी इंसान हैं, लोग भी हमारे अपने हैं, मगर हमें सबसे बड़ा एहसास और कदर गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की करनी चाहिए। और मैं अल्लाह के करम से थ्रू वोट पार्टियाँ अपनी नज़रियात अपनी मुमकिन है आप लोगों से मैं सीनियर भी हूँ कि जब गाज़ी मिल्लत के ऐसी बड़े हाजी साहब से देखे तो मैं उनके साथ छोटा था तो चलता फिरता रहा, तो बहुत कुछ सीखा। तो ये बड़े इलाज की बात है। खुशकिस्मत लोग हैं अल्लाह पाक के करम से कि पुंछ की उस धरती में, गाज़ी और शुहदा की धरती में गाज़ी मिल्लत जैसे लोग पैदा हुए। और वो सिर्फ पुंछ के नहीं थे, वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर